بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے اصحاب۔ جنت میں سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طور سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا وہ جنت میں سونے چاندی کے برتنوں میں محروم رہے گا اور نہ کھا پی سکے گا۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، تمہارے لیے آخرت میں حلال۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان محجرات کا مکابرہ کرے اور پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ جس شخص نے اپنی آرام اور عیش کی اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجے سے ان چیزوں سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وصیت فرمائی کہ اس وجہ سے حضرت صحابہ کرام اور ان کے متبعین حضرات اس سے بہت خوف زدہ رہتے۔ امام احمد نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ان کو حضرت عمر نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، گوشت، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتے ہو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب ترین کھا پی چکے، اب وہاں جنت میں کامل لذت نہیں ملے گی۔ حضرت حسین بصری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور حضرت کہتے ہیں کہ روزانہ حضرت عمر کی خدمت میں جاتے اور ان کی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے، کبھی اس کو گھی لگا ہوا دیکھ لیتے، کبھی تیل لگا ہوا دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی گوشت کے سوکھے ٹکڑے دیکھ لیتے جن کو کوٹ کر پانی میں ابالا ہوتا تھا وہ بہت کم اور اس سے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہے، اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے زیادہ رنگین کھانے پکا اور کھا سکتا ہوں اور انصاف ترین کھانے تیار کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اس نے اس قوم پر نعمت چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور فرمایا، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب ترین کھا پی چکے، تو جو اپنی زندگی میں خود مختار ہو کر اپنی زندگی کو من مانی کشادگی کی اور لذت میں گزارتے دیتے ہیں کہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کے وجود اور اس کے حکام کے بھی
منکر ہو جاتے ہیں اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ کافر شرک کی سزا میں ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی اسلام ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو اسلامی اعمال، اخلاق اور لذت نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف انداز ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ان کی اتنی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام عیش کوش زندگی گزارتے تھے، کیوں نہ کہ ان کی نظر میں دنیاوی زندگی میں حصول لذت کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی نگاہیں آخرت پر، جنت کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا اور دیدار پر ٹکی تھی۔ اس وجہ سے وہ اسلام کی تعلیم، تحریر و تعمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔